السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز ہم کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے، تو پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم سورہ نمل آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی ہے جی، 34 سے۔ چوتھی سے 34 سے، چلو 34 سے انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے صرف اتنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا حدود کے ذریعے، اور وہ خط پہنچ گیا کس کے پاس؟ ملکہ سبا کے ملکہ سبا کے پاس۔ ملکہ سبا کے پاس۔ اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ جو سربراہ سلطنت ہے وہ تھی، تو وہ ایک تو صاحب الرائے تھی، اور دوسرا اس کو حکومت کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جو تھی، اس نے اپنی کیبنٹ جو تھی ان سے مشورہ کیا کہ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی رائے دی کہ انہوں نے اپنی شجاعت، اپنی مردانگی اور اپنی جنگجوئی کا یقین دلایا، اور پھر یہ کہا کہ اب معاملہ تمہارے پاس ہے، اور سمع و اطاعت، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہم کریں گے۔ تو لفظ آتا ہے کہ فانظری ماذا تأمرین، کہ اب تو دیکھ کہ تو کیا حکم دیتی ہے۔ آگے وہ اپنی رائے دیتی ہے، تو پتہ یہ سارا چلتا ہے کہ سربراہ مملکت کا صاحب الرائے ہونا اور صاحب بصیرت ہونا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ بصیرت کیا ہوتی ہے ڈاکٹر داؤد بھائی؟ ویژنری، مطلب دور اندیشی۔ ہاں، ویژنری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مستقبل کے حالات آنے والے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا بعد میں، تو اس کو ویژولائز وہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس نے اپنی رائے بھی دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جنگ جو ہے وہ حل نہیں، جنگ سے پہلے مذاکرات کر لو، جنگ سے پہلے باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ تو یہاں ایک پہلا ہیلا یا پہلی تدبیر وہ کرنے لگی ہے۔ تو یہاں آیا جی قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ لفظ آ رہا ہے جی افسدوها، کہ ہا کی ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے، فساد اس کے اندر لفظ ہے۔ افسد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے نا فسادوها، ایک ہے افسدوها، کہ وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں جی، برباد کر دیتے ہیں، یہ اس کے معنی آئیں گے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، یہ جمع کا صیغہ ہے، جو عزت والا ہوتا ہے اس کو عزیز کہتے ہیں، اس کی جمع اعزہ، اعزت اہلیہا، اس کے رہنے والوں میں جو معزز ہوتے ہیں انہیں اذلہ، ذلیل کی جمع ہے، اذلہ ذلیل بنا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ ہم پڑھیں گے جی مل کے۔ قالت کا ترجمہ کریں اس اس ملکہ نے ملکہ کہا۔ نے کہا۔ جی، اس ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، ملکہ سبا نے کہا ان الملوک، ملک کی جمع ملوک ہے، تو بے بے شک، شک بے شک بے بادشاہ شک بادشاہ، اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ اذا دخلو، اذا کے ساتھ ماضی کا صیغہ ہے، جب داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں، ویسے داخلو کا ترجمہ ہے داخل ہوئے، لیکن اذا کی وجہ سے مضارع کا معنی دے گے۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں قریتن، کسی
بستی میں کسی بستی میں، کریا کریا، نگری نگری پڑا ہوا ہے بستی. تو اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، ترجمہ جی میں نے پہلے کیا، وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. فساد بات کر دیتے تو وہ اسے خراب کر دیتے ہیں، وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں، وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. کون سا ترجمہ لینا ہے؟ وہ اسے برباد کر دیتے وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَجَعَلُوا، یہ تو ہو گیا بستی کا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب اس کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کا میں آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلُوا، اور بنا دیتے ہیں، اور بنا دیتے ہیں عزت اہلیہا. اہلیہا کا ترجمہ کریں. اس بستی اس کے کے رہنے والے رہنے والے اس کے بستی کے، اس بستی کے رہنے والوں میں معزز لوگوں کو، اس بستی کے رہنے والے عزت داروں کو. عزت کا مطلب کیا ہے؟ عزت داروں کو. عزت داروں کو بنا دیتے ہیں کیا؟ اذلہ، کمتر، بہت زیادہ ذلیل، بہت زیادہ ذلیل. ذلیل. تو ترجمہ بنے گا کہ اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو نمبر 1 وہ اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو ترجمہ ذرا کریں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا، یہاں تک کریں. اور وہ اس بستی بنا کے دیتے ہیں، معزز لوگوں کو بنا دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں، اس کے رہنے والے معزز لوگوں کو بنا دیتے ہیں اذلہ، ذلیل بہت ترین. زیادہ ذلیل. ذلیل، بہت زیادہ ذلیل. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اب آ گئی اس کی طرف جو سلیمان علیہ السلام کا جنود ہے. تو وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَفْعَلُونَ، وہ کرتے ہیں. کہ جو عام جو رواج ہے دنیا کا وہ تو یہی ہے کہ جب ہلاکو ہاں گیا یا جب اس سے پہلے جو بھی جن کے پاس کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتے، تو آج کل جو غزہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہی صورتحال جو بنتی ہے. ہلاکی خواہاں کی تاریخ دیکھ لیں، کہاں سے چلا کہاں تک آیا. تو وہ یہی ہے کہ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. یہ پہلے اس نے رائے دی. آگے اس نے کہا کہ اب میں کیا تدبیر کروں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، مرسل، یہ کیا ہے جی مرسل؟ جس میں بیچا ہوا. اس میں بھیجنے فاعل ہے والی. جی، بھیجنے والی. مرسلہ ہے تو مؤنث ہے اپنے لیے. بے شک میں بھیجنے والی ہوں الیہم، ان کی طرف. اس کی طرف. جی، اس کی ان کی طرف، یعنی کہ ان سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو تھے بے ہدیتن، بی ہدیتن، تحفے. ایک تحفہ. ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا مرسلتم بی، مرسلتم بی. بی. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ میں ایک تحفہ بھیجنے والی. جی، میں ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. ٹھیک ہے. فناظرتن، یہ بھی اس میں فاعل ہے. فناظرتن، تو میں دیکھنے والی ہوں. بما یرجع المرسلون، اب آ گیا ہے. اور میں دیکھنے والی ہوں کہ کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں. مرسلون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھیجے ہوئے. بھیجے گئے. بھیجے ہوئے. مرسل پیغام رساں کو کہتے ہیں، بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں. تو بھیجے ہوئے کس چیز کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں؟ کہ ہدیہ میں بھیجتی ہوں تو میرے ساتھ کریں دی. وَإِنِّي کا ترجمہ، اور بے شک اور میں بے شک میں اور بے شک میں مرسلاتن، بھیجنے والی بھیجنے والی ہوں الیہم، ان کی طرف ان کی طرف بہدیتن، ایک تحفہ. تحفہ. ایک تحفہ
فناظرتم، پھر میں دیکھنے اور والی میں ہوں دیکھتی ہوں پھر میں چلو دیکھنے پھر والی یا تو میں دیکھنے والی ہوں، بما، اس چیز کو، کس کس چیز کے ساتھ یا کس چیز کو، یرجعو، جب بھی جملہ فعلیہ آتا ہے اور مرسلون بعد میں آتا ہے تو فعل جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، کہ کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے، بھیجے ہوئے، لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے، بھیجے ہوئے بھیجے ہوئے یا بھیجے جانے والے، اگر میم کا ترجمہ کرنا ہے تو جناب 2 آیات کا ترجمہ پروفیسر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ۔ جی قالت، تو ملکہ نے کہا، ان الملوکا، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، ملوکا، میم کے اوپر پیش ڈاکٹر پروفیسر صاحب معذرت کے ساتھ جی۔ قالت جی ان الملوکا، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، جب داخل ہوتے ہیں، قریتن، کسی بھی بستی میں، افسدوها، تو وہ اسے بگاڑ دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، اور عزت دار وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور یقیناً میں بھیجنے والی ہوں، الیہم، ان کی طرف، بے ہدیت، ایک تحفے کے ساتھ، یعنی ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، فناظرۃ، اور دیکھنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ بھیجے ہوئے کیا پیغام لاتے ہیں۔ یہ کیا پیغام واپس لاتے ہیں جی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب وہ ہدیہ جو تھا، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تحیہ بھی تحفے کو ہی کہتے ہیں، لیکن تحیہ جیسے کسی سلام بھی ایک تحیہ کہا گیا، حیاتی کی دعا ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو تحیہ بھی سلام کو بھی کہتے ہیں اور تحفے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ ہدیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے بڑی پیاری، تحادو، آگے کیا ہے جی، تحابو، تحابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان کے آگے محبت بڑھے گی محبت بڑھتی ہے۔ جی۔ تو یہ خیر سگالی کا پیغام جو تھا یہ اس نے دیا کہ بھئی پہلے ہدیہ بھیجتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال آئی، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک چیک بھی ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی رسالت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو رسول جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا مال کے خواہاں ہیں یا اس کے علاوہ اور چیزوں کے۔ تو آگے جناب، فلما جاء سلیمان، سلیمان یہاں مفعول ہے، جا کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل، فلما جاء سلیمان قال، اب سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، قال اتمدوننی، اصل میں تھا نی، مدد کرتے ہو میری، بمال، سوال ہے، اتمدوننی بمال، آگے کیا کہا، فما آتانی اللہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، آتانی اللہ خیر مما آتاکم، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اب تفرحون کے معنی ہم نے 2 پڑھے ہوئے ہیں، ایک تو عام معنی ہے فرح، فرح ویسے وہ ہوتی ہے چیز، ایک تو ہوتا ہے صرف خوش ہوں جی، ہاں جی، تفریح بھی اسی سے نکلا ہے، فرح کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہونا پھولے نہ جی، پھولے نہ سمانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کیونکہ جو اعتدال ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس کے معنی اترانا بھی آتا ہے جی، تو ہم درمیان میں کریں گے بے ہدیت کم تفرحون، کہ تم اپنے تحفے کے ساتھ
بہت پھولے نہیں سماتے ہو یا تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، یہ کر لیں گے، فرا کا جو چھوٹا معنی ہے وہ کر لیں گے۔ جی تو ترجمہ کرنے دی فلما، تو تو جب تو جب تو جب تو جب جاء سلیمان، وہ سلیمان علیہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سلیمان آئے، علیہ السلام جی وہ آئے، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا، جی وہ سفیر جو تھا، جو بھی وہ اپنے ساتھ وفد بھی لایا ہوگا، ہدیہ بھی لایا ہوگا، یہاں ایک کا آیا ہے۔ تو فلما جاء سلیمان، تو جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قولا، تو سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ ہاں جی السلام تصور کریں کہ جو دربار جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا، حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ جن انس سارے جو ہیں ماشاءاللہ ادھر ادھر ہوں گے، تو وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قولا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، قولا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تو سلیمان علیہ سلیمان کہا، علیہ السلام نے کہا، کیا 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 الگ ہے، کیا تمدون، تم تم مدد کرتے ہو مدد میری کرتے ہو، مدد کرتے ہاں جی تم مدد کرتے ہو، نی میری میری اب بنے گا، جی کہ تم میری، میم دال، دال ہے اس کا مادہ، میم مدو ہے نا، مدونا، نون جمع کا ہے، واو نون، تو نی وہ یہ تھا، تو کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، مال کے مال ساتھ کے مال کے ساتھ، جی دنیوی مال ہے، کیا تم اس کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ آگے کیا بتایا، فما آتانی اللہ، ترجمہ کیا ہوگا، تو جو کچھ تو جو جو کچھ کچھ اللہ اللہ نے نے مجھے عطا مجھے کیا، دیا ہے، اللہ نے مجھے جی دیا، مجھے دیا ہے، وہ ہے رسالت، کیوں جی، جی اور اس کے علاوہ جنوں انس اور کیڑے اور پرندے، ہوا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قابو بھی دیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک عطا شدہ چیز تھی، اور سب سے بڑی چیز ہے رسالت۔ تو فما آتانی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، خیرن، ترجمہ بہتر بہتر ہے بہتر ہے، مما، اس اس سے چیز سے جو اس چیز سے اس چیز سے، سے آتا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، آتا کم، جو اس جو نے تمہیں تمہیں جو دیا، تم مجھے جو اس دیتے نے ہو۔ تمہیں دیا ہے۔ تو ترجمہ بنے گا، تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ بلیک میں سفیر آیا، قولا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں تو دنیا کا مال دے دیا، مجھے ساتھ رسالت اور باقی معجزات بھی دے دیے، بل، ترجمہ، بلکہ بلکہ انتم، تم تم بہدیتکم، اپنے تحفے کے ساتھ اپنے ہدیہ تم کے اپنے تحفے کے ساتھ، دنیا کا ایک تحفہ ہے جی، اور لے کے آئے ہو، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو، تم خوش ہوتے ہو، اور تم اپنے اس تحفے کے ساتھ خوش ہوتے ہو کہ بھی چلو ایک تحفہ لے آئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بھی بتایا، انہوں نے بتایا یہ کہ بھی میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے دنیا کی چیزیں جو ہیں اس کے سامنے کیا ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب وہ جا بھی اکیلا ہے اوپر، جس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے کہ وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب جو امر بھی دے رہے ہیں، آئے تو ہوں گے باقی بھی افراد، اس لیے کہ ایک بندہ تو ہدیہ اٹھا کے نہیں لایا ہوگا، لیکن یہاں جو فعل آ رہا ہے وہ واحد ہی ہے، ارجع الیہم، ان کی ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم،
یہ نفذ ہے لا قبل لہم کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں بریکٹ میں رکھیں گے طاقت نہیں ہے ہوگی جی. تو لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا، ہا کی ضمیر اس زمین کی طرف جا رہی ہے. دریا کی ولا نخرجنہم منہا اذلۃ، ایک تو ہے اذلہ ذلیل کر کے، وہم صاغرون اور وہ یہ بھی ہے رسوا ہوں گے، ذلیل اوپر آ گیا تو اس کا رسوا کر لیں گے. حقیر بھی ہوتا ہے، صغیر سے نکلا ہے، صاغرون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بنائے، جی مطلب چھوٹا پن رکھنے والے، تو وہی حقیر ہوتا ہے، اور وہ حقیر ہوں گے اور وہ رسوا ہوں گے. یہ جناب ہم نے ترجمہ آگے کرنا ہے. ارجع کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ تو لوٹ جا. تو اے سفیر بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں، تو لوٹ جا الیہم ان کی طرف ان کی طرف. وہ کون ہے ان؟ اپنے قوم سبا، ملکہ اور اس کے بعد جی وہ سبا کی قوم، جو بھی ملکہ کی قوم تھی ان کی طرف تو واپس لوٹ جا. فلا نأتین، اب فا الگ ہے، لام تاکید ہے، نأتین نون تاکید ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ساتھی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل. بالکل سر جی جی. تو لام پہلے آ جائے، نون آخر میں آ جائے، تو درمیان میں جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ضرور لگا دیتے ہیں. تو نون ہے نأتین، ہم تو ہم آئیں گے، ہم لے کر آئیں گے. ہاں جی میں ابھی بتاتا ہوں. ہم آئیں گے، لیکن آگے آ رہا ہے بجنود، تو اب تب آئیں گے نہیں ہوگا، ہم لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی بے کے آخر ہے نا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ کا ترجمہ کیا ہوگا اب؟ ہم ضرور پھر لشکر لے کر آئیں گے. ہم ضرور ان کے پاس لشکر لے کر آئیں گے. جی کیا جی ترجمہ ہوگا؟ ہم ضرور ہم ان کے پاس لشکر لے کر آئیں گے. جی اپنے عبد الرشید بھائی ضرور ہے اس کے اندر، لام پہلا اور نون مشدد. ہم ضرور ان کے پاس لشکر لے کر آئیں گے. لا قبل لہم، اب یہ ہے جی، ایک ہوتا ہے قبل، قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبل مقابلہ کرنے کی طاقت. جی تو لا قبل لہم بہا، بہا کی ضمیر جنود کی طرف جا رہی ہے. جند جی کہتے ہیں لشکر کو، اور جمع مکسر ہے جنود، تو ہا کی ضمیر ان کا، ان لشکروں کے ساتھ. جی تو لا قبل لہم کا ترجمہ کریں گے ان کے لیے طاقت، ان کے لیے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. لا قبل لہم ان کے لیے مقابلہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. بہا، نہیں ہوگی ہا کا مطلب کیا ہوگا؟ لشکروں کے ساتھ. ان ان لشکروں لشکروں کے کی ساتھ، ان لشکروں کے ساتھ. ہاں جی ہاں جی. تو ہم کیا کریں گے جب ان لشکروں کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی؟ تو یہ ہے تھریٹ پوری، جو کہ حقیقت میں بدل سکتی تھی. وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، ترجمہ کریں. اور ہم اور ضرور یقیناً ہم انہیں ہم میں سے نکال دیں گے. ہاں جی، لام کا مطلب ہے یقیناً، نون آخر میں، نون کا مطلب ہے ہم، خارج کرنا درمیان میں ہے، ہم انہیں، ہم یقیناً انہیں نکال دیں گے، منہا اس سرزمین سے یا اس جگہ سے. کیسے نکالیں گے؟ اذلتاً، ذلیل کر کے. جی تو ترجمہ بنے گا ہم یقیناً انہیں اس میں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. کہیں جی ذرا اس کو. ہم اور یقیناً یقیناً ہم انہیں سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، تو اور وہ حقیر ہوں گے، یا اور وہ خوار ہوں گے. کیا کرنا جی ترجمہ؟ میرے خیال میں اور وہ حقیر ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں اور وہ حقیر ہوں گے، ٹھیک ہے.
کہ سلطنت تو ہماری ہوگی اور وہ غلاموں کی طرح رہیں گے، جیسے پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے کہ تم ان سے کے ساتھ مقابلہ کرو، اہل کتاب کے ساتھ، جو آیت سورۃ توبہ کے اندر آئی، حتی یوتو جزیتن عن یدن وہم صاغرون، پڑھا تھا ہم نے جی کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس بھی کریں۔ جی تو یہاں تک ہوا جی ڈاکٹر صاحب فلما سے جی سر، جی سر۔ دو آیات۔ فلما جاء سلیمان، تو جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر صرف ہے، اللہ نے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے اس تحفے کے ساتھ خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، تو اے سفیر تو ان کی طرف واپس لوٹ جا، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو پھر ہم ضرور ان کے پاس لشکر لے کر آئیں گے تو ان کے لیے ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور یقیناً ہم انہیں اس زمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، وہم صاغرون، اور وہ حقیر ہوں گے۔ اچھا جناب، یہاں تک کیا، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی، وہ ذوالقرنین کا، ذوالکفل کا واقعہ تھا یا ذوالقرنین کا تھا پروفیسر؟ سورہ کاف۔ جی ذوالقرنین کا۔ ہاں جی، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی ایک جگہ سے دوسری جگہ، مشرق سے مغرب، اور جی جی دوسری طرف بھی گئے، جہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ والے لوگ ماشاءاللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے یہ آلائے کلمت الحق اس کے لیے ہیں، اور اس کو کہانی نہ سمجھیں، یہ حقیقت ایسے ہی ہونی تھی جی۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ قال یا ایہا الملأ ایکم یاتینی بی، اب یہاں یاتینی بی کے ساتھ بھی ب کا لفظ آ گیا ہے، لے کر آنا، لے کر آئے گا، بی عرشہا، عرش کا مطلب کیا ہوگا؟ تخت تخت، ہاں اس ملکہ کا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئیں، میرے یا پاس اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے، فرما بردار ہو کر آئے، اصل تو ہے مسلمان جی، تو اسی کے اندر فرما برداری ہوتی ہے، اور وہ فرما برداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو ترجمہ جناب مل کر کرتے ہیں۔ اب یہ چیز تھی کہ ایک معجزہ دکھانا تھا، اور یہ معجزہ پڑھتے ہوئے وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہیں ابھی۔ فرعون کے پاس بھی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، ید بیضا کا اور عصا کا۔ عصا کا، عصاق کا، اور وہ بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ لیکن جب مقابلہ ہوا تو اس کے پاس لوگ جو ساحر تھے، جنہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تھیں، ان کے اوپر بھی آیا معجزہ ہی، وہی لاٹھی تھی جس نے نگل لیا سب کو۔ تو ان جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ ایمان لے ایمان لے آئے تھے۔ اب وہ جو ایمان لائے تھے، وہ ایمان اتنا محکم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فرعون تو خواہ ہمیں سولی پر چڑھا دے، کچھ بھی کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں کچھ نہیں ہیں۔ وہی تقریباً ممکن ہے آج نہ پڑھیں کل پڑھیں، تو یہاں پہلے پڑھتے ہیں
جو ملکہ تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی معجزہ دیکھ کے. وہ بہرحال پہلا تو مطلب یہ معجزہ دیکھے گی، پھر ایک دوسرا معجزہ دیکھے گی، پھر وہ مسلمان ہو جائے گی. قولا، ترجمہ کریں جی. تو سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے سردارو، اے تیسری دفعہ میرے آ رہا ہے سردار، اے سردارو، ایکم، تم میں سے کون، تم میں سے کون، یاتینی بعرشھا، اس اس ملکہ کے تخت کے کو لے کر آئے گا میرے پاس. میرے پاس. جی، تم میں سے کون میرے پاس اس ملکہ کے تخت کو جی لے کر آئے گا. لے کر لے آئے کر گا. آئے گا. تو آپ ترجمہ کریں ایکم، تم میں سے کون، تم میں سے تم میں کون سے کون، کون یاتینی بعرشھا، اس ملکہ کے تخت کے میرے پاس تم میں آئے ملکہ گا. کے تخت کو لے کر آئے گا اس ملکہ کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا، قبلہ، پہلے اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے، ان یاتونی، کہ وہ سب آئیں، ان میرے پاس یاتونی، کہ وہ کہ سب وہ میرے پاس آئے. سب کہ آئیں وہ سب میرے میرے پاس آئیں، پاس آئیں مسلمین، فرما فرما بردار ہو کر. مسلمان ہو کر. جی، مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر. تو ہم ابھی فرما بردار ہی کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی جی جی، فرما بردار ہو کر، ٹھیک ہے. اب یہ سوال کیا کہ بھی وہ تخت جو ہے وہ لانا ہے. اب یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تھوڑی مطلب ایسی ہوں گی. قال عفریت من الجن، عفریت لفظ آ رہا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں کہ جو شرارتی بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یار تو بڑی افریت ہے، کیوں جی؟ جی جی ایسے ہی کہتے ہیں نا. جی جی سر. تو عفریت ویسے کہتے ہیں کہ جو جسمانی لحاظ سے بھی، ویسے اس کے اندر شرارتی کا مادہ پایا جاتا ہے، عفریت. جی، اور ترجمے بھی ہوئے ہیں اس کا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے عفریت وزن، بدن اور جسامت کے لحاظ سے، قوی ہیکل. کیا کریں گے؟ کبھی ہے. کبھی ہے قوی ہیکل. جی، کہ بہت بڑا، یہ کر لیں. من الجن، قال جنوں میں عفریت من الجن انا آتی کا، اب آتی کے ساتھ دوبارہ بے آ رہا ہے، آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، ان تقوم، کہ تو کھڑا ہو، من مقامک، اپنے مقام، جگہ اپنی جگہ سے. انہوں نے دربار لگایا ہوا تھا، اور دربار لمبی دیر تک چلتا ہے. اس سے پہلے کہ تو کھڑا ہو اپنی جگہ پر، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صبح سے لے کر نصف النہار تک لگاتا تھا. وہ الگ چیزیں ہیں کہ جب آدمی واقعات بیان کرتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اپنے پاس سے وہ جو قصہ گوئی کے لیے لگاتے ہیں وہ، اور ہم نے اس طرح رہنا ہے. اور آگے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، بے شک میں یقیناً بہت طاقتور اور امانت دار ہوں. تو قالا عفریت من الجن کا ترجمہ جناب. تو جنوں میں سے بڑے کبھی ہے کل کہا. ٹھیک، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا، یا ایک قوی ہیکل جن نے کہا. ہم نے کہا تھا کہ قوی ہیکل کی بجائے کیا لگائیں گے جی؟ طاقتور، نہیں، بڑے، بہت بڑے، طاقتور اور ہے، جسامت کے لحاظ سے بڑا عفریت ہوتا ہے. جی، تو ایک بہت، جنوں میں سے ایک بہت بڑے جن، دو بار کر لیتے ہیں. تو جنوں میں سے ایک بہت بڑے جن نے کہا. کہا، کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں اسے میں تیرے اسے پاس تیرے لاؤں گا. پاس میں لاؤں گا. لے کر آؤں گا. آؤں گا. آنا آتی کا، تیرے پاس بھی، اسے، کس کی طرف ہے اسے؟ عرش کی طرف، تخت کی تخت. طرف. میں تو تیرے پاس بال اس تخت کو لاؤں گا، قبلہ،
اس سے پہلے ان تقوم اس سے پہلے کہ تو کھڑا کہ ہو، تو کھڑا ہو قیام سے نکلا ہے، ان تقوم کہ تو کھڑا ہو، من سے من سے، مقامک سے اپنی جگہ جگہ سے، اپنے مقام اپنی سے جگہ پر وہ آ گیا جی۔ اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو تو کھڑا ہو، میں اس تخت کو تیرے پاس لے آؤں گا، وَإِنِّي ترجمہ، اور بے شک میں اور بے اور بے شک شک میں میں علیہ اس پر اس پر اس پر لقوی یقیناً یقیناً طاقت والا، یقیناً طاقت والا، یقیناً طاقت رکھتا امین ہوں، جی، امانت دار امانت دار ہوں، امانت دار یعنی کہ ہوں۔ میں لے کے آؤں گا، اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، ملکہ ہے تو اس میں سے کوئی خیانت ویانت بھی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کو اٹھا بھی لوں گا، وہ ممکن ہے پتھر کا بنا ہوا ہو، کیوں جی، جی اور ہیرے جی جواہرات بھی ہوں۔ تو یہ بہرحال کہا، یہ ایک اب بندے نے آفر کی، وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہے یا 4 منٹ ہے، 3.5 منٹ ہے سر۔ یہ 3.5 منٹ ہے، تو یہ لمبی آیت ہے، جی یہ لمبی ہے۔ اس کو کل کریں گے، تو ہم یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ذرا ترجمہ کیجئے گا ساتھی، کن کی باری ہے ابھی؟ غلام سرور بھائی کی؟ غلام سرور صاحب تو نہیں ہے آج۔ جی آپ ہی کر دیں پھر شروع سے۔ جی میں شروع سے کر دیتا ہوں۔ قالت، تو اس ملکہ نے کہا، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذ دخلوا قریتن، جب وہ کسی بستی اذا دخلوا قریتن، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو وہ اس کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، الیہم بہدیہ، ان کی طرف ایک تحفہ، ایک ہدیہ، فناظرۃ، پھر میں دیکھنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ بھیجے ہوئے کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں، فلما جاء سلیمان، تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، اس سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مال کے ساتھ مدد کرتے ہو، فما آتانی اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا دیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ بہتر ہے اس سے جو اس اللہ نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے پر یا اپنے ہدیے پر خوشیاں مناتے، خوش ہوتے ہو، ارجی الیہم، تو ان کی طرف لوٹ جا، فلنأتینہم بجنود، تو ہم ضرور ان پر اپنے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، تو ان کے لیے ان لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہوگی، نہیں ہوگی، بریکٹ میں طاقت جی۔ نخرجنہم منہا، اور ہم ضرور انہیں اس زمین سے نکال دیں گے، اذلتن، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ حقیر ہوں گے، قال یا ایھا الملأ، تو اس سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون اس ملکہ کے تخت کو میرے پاس لائے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے، قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک بہت بڑے جن نے کہا، یا کبھی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو تیرے پاس لاؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ